بسم الله الرحمن الرحيم. یہ تو بڑا طویل مضمون ہے اصل میں. اگر آپ اس کو تفصیل سے سننا چاہیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا جو ترجمہ ریکارڈ کیا ہوا، حمزہ علی قادری صاحب نے ترجمہ پڑھا ہے، قاری محمد بشیر چشتی صاحب نے قرآن کا متن پڑھا. اس ترجمے سے پہلے 1 گھنٹے یا سوا گھنٹے کا ہمارا مقدمہ، اس میں ہم نے چند آیتوں سے موازنہ کیا کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی اور دوسرے لوگوں کے ترجمے میں کیا فرق. تفصیل تو آپ وہاں ملاحظہ فرمائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اکابر علماء اس کے قائل ہی نہیں تھے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کسی اور زبان میں کیا جائے، اس لیے کہ بظاہر یہ ممکن نہیں کہ منشا الہی کیا ہے اس کو ہم اپنے زبان میں کیسے بتائیں. اور عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ اس کا قائم مقام کوئی لفظ کسی دوسری زبان میں ہے ہی نہیں، مجبوری ہے. اب عربی کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگائیے. ہم ایک کہتے ہیں سانپ، سب سمجھ جاتے ہیں سانپ. عربی میں سانپ کے 200 نام ہیں، 200 ناموں سے سانپ کو یاد کیا جاتا. اسی طرح کئی 100 نام تلواروں کے ہیں. تو بڑی فصاحت و بلاغت اردو میں ڈھالنا. اب دیکھیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. جتنے ترجمے آپ دیکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب نے ترجمہ یہ ہے کہ شروع نام اللہ کے، سب نے لفظ شروع لگایا. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. لوگوں نے یہ کیا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. عورت اگر پڑھے تو کیا ترجمہ کرے؟ یہ تو مرد پڑھ رہا ہے نا کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام کے ساتھ. اور خاتون اگر پڑھے تو کیا پڑھے گی؟ شروع کرتی ہوں. وہ تو ترجمے میں نہیں. کہاں سے لائیں گے آپ ترجمہ؟ اس لیے اعلی حضرت نے لکھا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. خاتون پڑھے مرد پڑھے دونوں کے لیے یہ کافی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب دیکھیے ترجمے کے لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راہ بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو سیدھا راستہ دکھایا. کسی نے کہا کہ آپ کو راہ بھولا ہوا دیکھا تو سیدھا راستہ دکھایا. کسی نے کہا آپ کو معاذ اللہ یہ تک لکھ دیا کہ آپ کو گمراہ پایا تو اللہ تعالیٰ نے راہ راست عطا فرمائی. خدا کے بندوں کو ترجمہ کرتے ہوئے خیال نہیں آیا کہ نبی کریم علیہ السلام اگر گمراہ ہوں تو کون صحیح راستے پر؟ اور قرآن مجید کے نص سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ دیکھیے قرآن سے نص کہ آپ سیدھے راستے پر. تو یہاں دھوکہ کھا گئے لوگ. ضال لفظ جو ہے یہ گمراہی کے معنی بھی آتا ہے، خود رفتگی کے معنی بھی آتا، محبت میں دیوانگی کے معنی میں بھی آتا، کئی معنی میں استعمال بھی آتا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو سیرت النبی پر ہے فارسی میں، مدارج النبوت 2 بڑی ضخیم جلدیں، اس میں لفظ ضال کا معنی 14 بیان کی کہ 14 معنی. کسی کی محبت میں خود رفتہ ہونا، دیوانہ ہو جانا، اس کو بھی ضال کہتے. اعلیٰ ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی. لفظ گمراہی وغیرہ یہ لفظ استعمال نہیں کیا. اب آئیے ایک اور مثال دیتا ہوں میں آپ کو. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اپنے والد ماجد کے بہت ہی نور نظر تھے. تو دوسرے بھائیوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے کچھ ان کو بشری تقاضا تھا اور کچھ ان سے حسد رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا لے جا کر کے. اور ایک بہت لمبا قصہ. انہوں نے اپنے والد ماجد سے کہا
کہ آپ ہمیں تو پوچھتے نہیں اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرویدہ. ذرا قرآن مجید اٹھائیے ذرا کوئی صاحب. اور اسی وجہ سے انہوں نے دشمنی نکالی اور دیکھیں ایسے ہی بغیر ترجمے کا ہی اور ان کو کنویں میں ڈال دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب وہ کہنا کیا چاہتے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی؟ کہنا یہ چاہتے تھے کہ جس کو قرآن مجید یوں بیان کیا انا ابانا لفی ضلال مبین. ٹھیک ہے صاحب. سورہ یوسف کا یہ دوسرا رکوع ہے. انا ابانا لفی ضلال مبین. اب ترجمہ کیا کیا؟ چند ترجمے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سورہ یوسف نکالی. یعنی بھائیوں نے اپنے بھائی کی محبت میں جب اپنے والد کو پایا تو کہا انا ابانا لفی ضلال مبین، جس کا ترجمہ کیا لوگوں نے کہ ہمارا باپ تو بالکل ہی گمراہ ہو گیا. یہاں بھی لفظ دلال ہے نا جو پہلے میں. کسی نے کہا کہ ہمارے والد تو راہ سے بھٹک گئے. کسی نے کہا کسی نے کہا ہمارے والد جو ہیں وہ تو گمراہ ہو گئے. آپ کو تعجب ہوگا کہ مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہمارے والد تو مکمل گمراہ ہو گئے. حالانکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، یوسف علیہ السلام کے والد. اگر بیٹے یہ کہیں کہ ہمارا باپ گمراہ ہو گیا تو امت کیسے مانے گی؟ گھر والے کیسے مانیں گے؟ ٹھیک. اچھا مسئلہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو وہ زیادہ چاہتے تھے اور دوسرے بیٹوں کو اتنا نہیں چاہتے تھے جتنا کہ یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے. تو وہ کہنا کیا چاہتے تھے؟ انا ابانا لفی ضلال مبین. اعلیٰ ترجمہ کیا کہ ہمارے باپ تو یوسف کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. بات بھی یہی تھی قرائن سے کہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے. یہاں ان کو جب معنی نہیں ملے تو انا ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ تو واضح گمراہ ہو گیا. اب اس میں نے کہا شیخ محقق نے لفظ ضال کے 14 معنی کیے. ایک ہے محبت میں ڈوبا رہنا. اب یہ سمجھ میں آتی ہے بات. کہنا یہی چاہتے تھے کہ ہم سے تو وہ پیار نہیں کرتے اور یوسف علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو اب اس قسم کے بے شمار قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھا جائے. اور یہ میں نے بتایا کہ پہلے لوگ اس کے قائل نہیں تھے. ترجمہ کیا جائے. کیوں؟ وہ اس دور کو دیکھ رہے تھے. بزرگان دین کے لوگ طرح طرح کے فرقے پیدا ہوں گے اور اگر انہوں نے اپنی بات ترجمے میں نہیں رکھی تو پھر کام کیا کیا انہوں نے؟ کوئی کام نہیں کیا نا. اگر ترجمے سے لوگوں کو گمراہ نہیں کریں، اپنا نہ بنا، کیا کام ہوا پھر ان کا؟ تو اس لیے کہتے تھے اگر آدمی قرآن مجید کو جاننا چاہتا ہے تو قرآن کی زبان تک رسائی حاصل کرے. لیکن اس کے بعد زیادہ دن نہیں چلا. سب سے پہلے تو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ کا ترجمہ فارسی میں آیا. اس کے بعد میں اولیت جو ہے ایک عراق کے بزرگ تھے جو سندھ میں آن کر کے رہ گئے. انہوں نے سب سے پہلے سندھی زبان میں ترجمہ کیا. پھر اس کے بعد اردو زبان میں ترجمہ ہوا. یہ ہوا کوئی 1200 کے بعد میں. وہ ترجمہ چھپا نہیں اور یہ جو پہلا صفحہ ہوتا ہے نا، اس صفحے پر ترجمے کرنے والے کا نام لکھا ہوا نہیں. یہ کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن میں نے دیکھا سب سے پہلا اردو کا ترجمہ ہے. اس کے بعد میں ایک بھوپال ایک جگہ ہے بہت مشہور. بھوپال کے ایک بہت بڑے نواب صاحب تھے جن کو کتابوں سے بڑا شغف اور بڑا شوق تھا. نور الحسن ان کا نام تھا. بھوپال کے ان کا کتب خانہ، ان کے کتب خانے میں معظم قاضی معظم علی کا ترجمہ یہ سب سے پہلا ترجمہ، لیکن وہ چھپا نہیں، قلمی طور پر موجود. سب سے پہلے جو اردو میں ترجمہ چھپا وہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا تھا. پھر ان کے بھائی شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے ان کے 15 سال کے بعد میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی لکھا اور اس پر حواشی بھی لکھی. ایک مرتبہ میں نے تحقیق اور جستجو میں یہ بات کر رہا ہوں میں 1970 کی، 1970 میں نے اس پہ کام کیا
تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کچھ ترجمے مکمل تھے، کچھ غیر مکمل تھے، صرف اردو میں ان کی تعداد 650 تھی۔ اب تو 40 سال گزر گئے، پتہ نہیں اور کتنے ترجمے ہوں گے، تو اتنے ترجمے قرآن مجید فرقان حمید کے ہوئے، لیکن جو صحیح روح قرآن مجید فرقان حمید ترجمے کی ہے وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اپنے ترجمے میں رکھی، اسی کو پڑھا جائے۔ اور ہم اور آپ بہت مصروف لوگ ہیں، تو ہمارے لیے کنز الایمان اردو کا ترجمہ اور خزائن العرفان اس پر حاشیہ ہے صد الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا، کہ روزانہ آدمی 2 رکوع یا 3 رکوع تلاوت تو الگ کرے، لیکن 2-3 رکوع کا ترجمہ اور اس کی تفسیر روزانہ آدمی پڑھے، تو انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا منشا ہے، کیا مراد ہے، اس تک آدمی پہنچ سکتا ہے۔ یہ آپ نے سوال کیا، لیکن اس میں بے شمار ابھی گوشیں اس میں، تو پھر وہ 1.5 یا 1 گھنٹے کی تقریر آپ اس میں سن لیجئے گا، سارا ہم نے موازنہ کیا آیتوں کو رکھ کیا ہے۔